ایک وقت کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک دانا اور خوش اخلاق شخص حکیم انور رہتا تھا۔ لوگ اپنی پریشانیوں اور مسائل کا حل پوچھنے اس کے پاس آتے اور ہمیشہ مطمئن ہو کر واپس جاتے۔ حکیم انور نہ صرف علم و حکمت کا خزانہ تھا، بلکہ اس کی سمجھداری اور زندگی کے تجربات کی روشنی بھی لوگوں کے لیے ایک چراغ تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان فرید اس کے پاس آیا۔ فرید بہت ہی ضدی اور بے صبر تھا، اور اس کی بے صبری کی وجہ سے وہ اکثر مشکلات میں پڑ جاتا تھا۔ فرید نے حکیم انور سے کہا، حکیم صاحب، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری زندگی آسان ہو جائے اور میری سب مشکلات ختم ہو جائے۔ حکیم انور مسکرایا اور کہا، یہ بات آسان تو نہیں، لیکن اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو سب کچھ ممکن ہے۔ فرید نے فوراً حامی بھر لی، میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حکیم انور نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر کچھ لکھا۔ کاغذ کو ایک لفافے میں بند کر کے فرید کو دیا اور کہا، یہ کاغذ صرف اس وقت کھولنا جب تمہیں لگے کہ زندگی میں سب کچھ برباد ہو گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھو اس لفافے کو کھولنے سے پہلے ایک دن کا انتظار ضرور کرنا۔ فرید نے وعدہ کیا اور لفافہ لے کر چلا گیا۔ کچھ مہینے گزرے، فرید کو کاروبار میں بڑا نقصان ہوا۔ اس کے دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ مایوسی کے عالم میں حکیم انور کی شرط کو یاد کرتے ہوئے لفافے کو دیکھنے لگا، لیکن شرط کے مطابق ایک دن کا انتظار کیا۔ اگلے دن جب اس نے لفافہ کھولا تو اس میں لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ چند الفاظ فرید کے دل کو تسلی دے گئے۔ اس نے حوصلہ پکڑا اور اپنی محنت دوبارہ شروع کی۔ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کے بعد جب بھی فرید پر کوئی مشکل وقت آتا، وہ اسی شرط کو یاد کرتا اور خود سے کہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یوں اس نے نہ صرف اپنی بے صبری پر قابو پایا بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خود کو مضبوط بھی کر لیا۔ زندگی کے مشکل حالات ہمیشہ نہیں رہتے، صبر اور امید کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا، ایک نوجوان لڑکا فرید رہتا تھا۔ فرید ذہین تو تھا، لیکن بے صبرا اور جلد باز بھی تھا۔ وہ ہر کام فوراً مکمل کرنا چاہتا تھا، اور جب کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتا، مایوسی کے سمندر میں ڈوب جاتا۔ اس کی یہ عادت زندگی میں بار بار اسے مشکلات میں ڈال دیتی۔ ایک دن جب فرید کا کاروبار بری طرح نقصان میں چلا گیا اور اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بے حد مایوس ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار آتا، آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسی دوران اس کی ملاقات گاؤں کے سب سے عقلمند اور سمجھدار شخص حکیم انور سے ہوئی۔ حکیم انور اپنی دانائی اور تجربے کے لیے مشہور تھے۔ لوگ اپنی زندگی کی پریشانیاں لے کر ان کے پاس آتے اور ہمیشہ ان کے مشوروں سے مطمئن ہو کر واپس جاتے۔ فرید نے اپنی داستان غم سنائی اور کہا، حکیم صاحب، مجھے زندگی میں سکون چاہیے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے جس سے میں ان پریشانیوں سے نکل سکوں اور ہمیشہ خوش رہ۔ حکیم انور نے گہری سوچ میں چند لمحے گزارے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، زندگی میں سکون تبھی ملے گا جب تم صبر کرنا سیکھو گے، لیکن میں تمہیں ایک شرط پر مدد کروں گا۔ فرید نے بے تابی سے پوچھا، کیسی شرط؟ حکیم انور نے ایک کاغذ نکالا، اس پر کچھ لکھا اور اسے ایک لفافے میں بند کر کے فرید کو دیا۔ پھر کہا، یہ لفافہ تمہارے پاس امانت رہے گا، لیکن یاد رکھنا، اسے صرف تب کھولنا جب تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میں سب ختم ہو گیا ہے اور کوئی امید باقی نہیں رہی۔ لیکن ایک شرط ہے، لفافہ کھولنے سے پہلے تمہیں ایک پورا دن انتظار کرنا ہوگا۔ فرید نے وعدہ کیا اور لفافہ لے کر واپس چلا گیا۔ چند مہینے گزرے، فرید نے اپنی محنت سے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا، لیکن حالات نے پھر پلٹا کھایا۔ فرید کو دوبارہ بڑا نقصان ہوا اور اس کے دل میں مایوسی اور نا امیدی نے جگہ بنا لی۔ اسے حکیم انور کی بات یاد آئی۔ اس نے لفافے کو ہاتھ میں لیا، لیکن شرط یاد کرتے ہوئے خود سے کہا، مجھے ایک دن انتظار کرنا ہوگا۔ وہ دن گزرا اور اگلے دن صبح اس نے لفافہ کھولا۔ اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ چند الفاظ گویا کسی معجزے کی طرح تھے۔ فرید کے دل کو سکون ملا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ وقت بھی گزرنے والا ہے تو کیوں نہ صبر سے کام لیا جائے اور دوبارہ اپنی محنت شروع کی جائے۔ فرید نے ان الفاظ کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا، وہ خود سے کہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کی بے صبری ختم ہو گئی اور وہ مضبوط اور صابر انسان بن گیا۔ وہ جان گیا کہ زندگی کے ہر مشکل وقت کے بعد آسانی آتی ہے اور پریشانی کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی۔ چند سالوں بعد فرید گاؤں کا کامیاب ترین شخص بن گیا۔ اس کی محنت اور صبر کی داستان لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ وہ لوگ جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اس کے مشورے لینے آتے تھے۔ فرید نے ہمیشہ ان سے کہا، صبر سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، امید اور حوصلے کے ساتھ زندگی کے ہر مشکل وقت کو عبور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔
فرید کی زندگی میں صبر اور امید کا اصول گہرا اثر چھوڑ چکا تھا، لیکن وقت نے اسے مزید امتحانات کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑی قدرتی آفت آئی۔ طوفانی بارشوں نے نہ صرف گاؤں کے کھیت اور گھر تباہ کر دیے بلکہ لوگوں کے حوصلے بھی پست کر دیے۔ فرید بھی اس طوفان سے متاثر ہوا۔ اس کا نیا بنایا گیا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس کی محنت برباد ہو گئی۔ اس بار فرید نے مایوسی کی بجائے حکیم انور کے سکھائے ہوئے سبق پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے پاس گیا اور ان کی مدد کے لیے کام شروع کیا۔ فرید نے کہا، ہم سب کو مل کر اس آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا۔ یاد رکھے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر ہم اکٹھے رہیں گے اور محنت کریں گے تو گاؤں کو دوبارہ آباد کر لیں گے۔ فرید نے اپنی بچی کچی رقم استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام کرنے کا حوصلہ دیا۔ اس نے دوسرے گاؤں سے مدد طلب کی اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کھیتوں کی صفائی اور گھروں کی مرمت شروع کی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور دوسروں کو حوصلہ دیتا۔ اس کی مثبت سوچ نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی متحرک کر دیا۔ رفتہ رفتہ گاؤں دوبارہ آباد ہونے لگا۔ کھیت ہرے بھرے ہو گئے، مکانات دوبارہ تعمیر ہو گئے اور گاؤں کی رونق واپس آ گئی۔ فرید کی قیادت میں گاؤں کے لوگ نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا سبق بھی سیکھا۔ ایک دن فرید گاؤں کے مسائل کے حل کے لیے حکیم انور کے پاس گیا۔ اب وہ خود گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ حکیم انور مسکرائے اور بولے، فرید، میں نے تمہیں ایک سبق دیا تھا، لیکن اب تم نے خود اپنی زندگی کو ایک سبق بنا دیا ہے۔ تم نے یہ سیکھ لیا کہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں اور اجتماعی محنت اور صبر سے انہیں شکست دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا کا سب سے بڑا علم یہی ہے کہ وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اچھے دن بھی گزرتے ہیں اور برے دن بھی۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان ہر حالت میں مضبوطی سے کھڑا رہے۔ فرید نے حکیم انور کی باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ وہ نہ صرف خود مضبوط انسان بن گیا بلکہ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا سکھایا۔ اس کے تجربے اور حکمت نے گاؤں کو ایک متحد اور خوشحال بستی میں بدل دیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کے مشکل حالات کبھی دائمی نہیں ہوتے۔ صبر، امید اور اجتماعی محنت انسان کو ہر آزمائش سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور یاد رکھے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ فرید کی زندگی میں حالات بہتر ہو چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور اسے اپنا رہنما ماننے لگے تھے۔ لیکن زندگی ایک مسلسل امتحان ہے اور فرید کو ایک اور بڑا چیلنج درپیش ہونے والا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں دریا پر ایک چھوٹا سا پل تھا جو گاؤں کے لوگوں کو بازار اور دیگر علاقوں سے جوڑتا تھا۔ ایک دن شدید بارشوں اور طوفانی ہوا نے وہ پل تباہ کر دیا۔ اب گاؤں کا باقی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے ضروری اشیاء کی کمی ہونے لگی اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ فرید نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ پل ہمارے گاؤں کی زندگی کی ایک اہم کڑی ہے اور ہمیں خود اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کی مدد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ فرید نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر پل کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک مشکل اور محنت طلب کام تھا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کام ہمارے بس کا نہیں، ہمیں حکومت کسی بڑے ادارے سے مدد لینی چاہیے۔ لیکن فرید نے انہیں حوصلہ دیا، ہم نے پہلے بھی مشکل وقت کا سامنا کیا ہے اور ہم نے مل کر ہر مسئلے کو حل کیا ہے۔ اگر ہم خود پر یقین رکھیں اور محنت کریں تو یہ پل دوبارہ بن جائے گا۔ گاؤں کے بزرگوں، جوانوں اور عورتوں نے مل کر کام شروع کیا۔ کچھ لوگ لکڑیاں اور پتھر اکٹھے کرنے لگے تو کچھ نے منصوبہ بندی میں مدد دی۔ فرید نے دن رات ان کے ساتھ کام کیا اور انہیں حوصلہ دیتا رہا۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخر کار پل دوبارہ تعمیر ہو گیا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ صرف ایک پل نہیں تھا بلکہ ان کے اتحاد اور ہمت کی علامت بن گیا تھا۔ جب پل مکمل ہوا تو گاؤں کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ فرید کی رہنمائی اور حوصلے نے انہیں نہ صرف ایک مشکل مسئلے سے نکالا بلکہ انہیں یہ سکھایا کہ اتحاد میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب فرید نے پل کی تعمیر مکمل کی تو وہ خوشی خوشی حکیم انور کے پاس گیا۔ اس نے انور صاحب کو پوری کہانی سنائی۔ حکیم انور نے مسکراتے ہوئے کہا، فرید، تم نے صرف ایک پل نہیں بنایا بلکہ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ہمت، صبر اور اتحاد کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ تمہاری یہ کاوش ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یاد رکھو، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ فرید کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آتے اور اپنے مسائل کا حل دریافت کرتے۔ فرید نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ وہ دوسروں کی مدد کرے اور انہیں سکھائے کہ مشکلات کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنا ہے۔ فرید کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات عارضی ہیں، لیکن انسان کی محنت، صبر اور اتحاد ہمیشہ ان مشکلات پر فتح پا سکتی ہے۔ فرید کے لیے گاؤں کی خدمت ایک مشن بن چکا تھا، مگر اس کی سوچ گاؤں تک محدود نہیں رہی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ آس پاس کے دیہاتوں کے لیے بھی کچھ ایسا کرے جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ فرید نے سوچا،
ہم نے اپنی محنت اور اتحاد سے پل بنایا، لیکن ہمیں ایسے مزید منصوبے کرنے ہوں گے جو لوگوں کی زندگیوں میں دیر پا اثر ڈال سکے۔ اسی دوران فرید نے یہ محسوس کیا کہ گاؤں کے زیادہ تر نوجوان تعلیم سے محروم ہیں، اور یہی ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فرید نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں ایک اسکول بنائے گا جہاں ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ فرید نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور اپنا خواب ان کے ساتھ شیئر کیا۔ اس نے کہا، ہم نے پہلے بھی مل کر کام کیا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں وہ پڑھ سکے، خواب دیکھ سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس خیال کی حمایت کی، لیکن کچھ نے کہا، فرید، اسکول بنانا آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت پیسہ، وقت اور محنت چاہیے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن فرید نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا، ہم نے پل بھی بنایا تھا اور وہ آسان نہیں تھا۔ یہ اسکول ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے اور یہ کام ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ فرید نے اپنی بچی کچی جمع پونجی اسکول کے لیے وقف کر دی۔ اس نے قریبی شہروں کے چند مخیر حضرات سے مدد کی درخواست کی اور گاؤں کے لوگوں کو اس مقصد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ کچھ لوگ زمین فراہم کرنے پر تیار ہو گئے تو کچھ نے مزدوری کی ذمہ داری لی۔ فرید نے خود گاؤں کے نوجوانوں کو تعلیم کے اہمیت کے بارے میں سمجھایا اور انہیں اس منصوبے میں شامل کیا۔ دن رات کی محنت کے بعد اسکول کی عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ اسکول بہت سادہ تھا، لیکن اس میں گاؤں کے بچوں کے خواب بستے تھے۔ جب اسکول کا افتتاح ہوا تو وہ دن گاؤں کے لیے ایک تاریخی دن بن گیا۔ بچے اپنی کتابیں اور بستے لے کر خوشی خوشی اسکول آنے لگے۔ فرید نے گاؤں کے ایک ریٹائر استاد کو اسکول میں پڑھانے کی درخواست کی اور انہوں نے بخوشی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، سمجھایا اور انہیں اس منصوبے میں شامل کیا۔ دن رات کی محنت کے بعد اسکول کی عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ اسکول بہت سادہ تھا، لیکن اس میں گاؤں کے بچوں کے خواب بستے تھے۔ جب اسکول کا افتتاح ہوا تو وہ دن گاؤں کے لیے ایک تاریخی دن بن گیا۔ بچے اپنی کتابیں اور بستے لے کر خوشی خوشی اسکول آنے لگے۔ فرید نے گاؤں کے ایک ریٹائر استاد کو اسکول میں پڑھانے کی درخواست کی اور انہوں نے بخوشی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ چند سالوں میں اسکول گاؤں کے لیے ترقی کا مرکز بن گیا۔ لوگ اب اپنی مشکلات کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتے اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے۔ فرید کا یہ خواب پورے علاقے کے لیے ایک مثال بن گیا۔ فرید نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت اور تعلیم کے فروغ میں لگا دی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، ہماری اصل طاقت ہمارے خواب ہیں اور خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے صبر، محنت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ فرید نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک اور پیغام گاؤں کے لوگوں کو دیا۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر سفر میں مشکلات آتی ہیں، مگر جو شخص صبر، حوصلے اور امید کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ یاد رکھے، کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، اور اگر ہم ہمت نہ ہارے تو ہر آزمائش کا حل نکل آتا ہے۔ فرید کے جانے کے بعد بھی اس کی کہانیاں اور اس کے کام گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ گاؤں کا ہر فرد اس بات کا گواہ تھا کہ ایک انسان کی نیک نیتی اور حوصلہ کتنے بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے۔ فرید کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ اس کی باتوں اور اصولوں پر عمل کرتے رہے۔ اس کے قائم کردہ اسکول نے پورے علاقے میں تعلیم کا چراغ روشن کر دیا تھا۔ کئی بچوں نے وہاں سے پڑھ کر کامیابیاں حاصل کیں اور اپنے گاؤں اور ملک کا نام روشن کیا۔ وہ بچے جو کبھی صرف کھیتوں میں کام کرنے بیکار وقت گزارنے پر مجبور تھے، اب ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور کاروباری شخصیات بن چکے تھے۔ فرید کے شاگردوں میں سے ایک نوجوان، سلمان، تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس گاؤں آیا۔ سلمان نے فرید کی طرح گاؤں کی خدمت کا عزم کیا۔ اس نے اسکول کو مزید بہتر بنایا اور گاؤں میں صحت کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے ایک چھوٹا کلینک کھولا۔ سلمان ہمیشہ کہا کرتا، یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اگر فرید صاحب نے ہمیں ہمت اور تعلیم کا راستہ نہ دکھایا ہوتا۔ ان کے الفاظ آج بھی میری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن اب کا اچھا کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرید کی کوششوں کی وجہ سے گاؤں کا حال بدل چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک اسکول ہی نہیں، ایک کلینک، ایک چھوٹا لائبریری اور کسانوں کی مدد کے لیے جدید زراعت کا مرکز بھی قائم ہو چکا تھا۔ گاؤں والے ایک دوسرے کی مدد کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اتحاد اور ہمت کا یہ ماحول فرید کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ ایک دن سلمان نے حکیم انور سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا، حکیم صاحب، فرید کے بعد بھی گاؤں نے ترقی کا سفر جاری رکھا، لیکن وہ ایسا کون سا خاص سبق تھا جس نے اسے اتنا مضبوط بنایا؟ حکیم انور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرید نے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ زندگی میں ہر حالت عارضی ہوتی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ کوئی بھی خوشی یا غم ہمیشہ نہیں رہتا، تو وہ ہر مشکل کا سامنا صبر اور حوصلے سے کر سکتا ہے۔ فرید نے نہ صرف یہ سبق خود سیکھا بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہی اس کی کامیابی تھی۔ فرید کی کہانی وقت کے ساتھ گاؤں کے ایک عظیم قصے میں بدل گئی۔ بچے، بزرگ اور نوجوان سبھی اس کی مثال دیتے اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔
गांव के लोग इस बात को समझ चुके थे कि तरक्की और खुशहाली सिर्फ इत्तेहाद, मेहनत और सब्र से ही मुमकिन है। फरीद का ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि वक्त की ताकत बहुत बड़ी है और वक्त के बदलने का इंतजार करते हुए अगर हम अपनी हिम्मत और कोशिश को जारी रखें तो जिंदगी का हर मुश्किल मरहला आसान हो जाता है। वक्त गुजरता गया और फरीद की कायम करदा मीरास मजबूत होती गई। गांव अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की अहमियत को सभी तस्लीम करते थे। सलमान ने फरीद के ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए स्कूल को एक हाई स्कूल में तब्दील कर दिया। गांव के नौजवान जो कभी बड़े शहरों का रुख करते थे अब अपने गांव में रहकर अपने ख्वाब पूरे करने के मौके पाते थे। फरीद के गुजरने के 10 साल बाद गांव वालों ने एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। ये जश्न फरीद की खिदमात को याद करने और गांव की तरक्की का जश्न था। गांव के मैदान में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई जहां फरीद के कायम करदा स्कूल के तलबा, गांव के बुजुर्ग और दीगर अफराद जमा हुए। सलमान ने तकरीब में फरीद के बारे में बात करते हुए कहा, आज हम जहां खड़े हैं ये सब फरीद भाई की बदौलत मुमकिन हुआ। उनके अल्फाज ये वक्त भी गुजर जाएगा हमारे लिए सिर्फ एक जुमला नहीं थे बल्कि एक सबक थे जो हर मुश्किल वक्त में हमें हौसला देते हैं। आज हम सब उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं और यही उनकी असल कामयाबी है। इस जश्न के दौरान गांव वालों ने फैसला किया कि फरीद की याद में एक यादगार बनाई जाएगी। वो जगह जहां फरीद ने पिल की तामीर शुरू की थी को एक खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया गया। बाग के बीच एक पत्थर नस्ब किया गया जिस पर ये अल्फाज कंदा किए गए, ये वक्त भी गुजर जाएगा लेकिन इंसान का अच्छा अमल हमेशा जिंदा रहता है। फरीद के गांव की कहानी अब दूसरे देहात और शहरों तक पहुंचने लगी थी। लोग इस गांव को देखने आते और यहाँ के लोगों की मेहनत और इत्तेहाद की मिसालें सुनते। गांव के नौजवान दूसरे इलाकों में जाकर फरीद की तालीमात को फैलाते और वहाँ के लोगों को भी हौसला देते। एक दिन गांव में एक मशहूर सहाफ़ी आया जो फरीद की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। इसने गांव के लोगों से मुलाकात की और फरीद की जिंदगी पर एक किताब लिखी। ये किताब न सिर्फ मुल्क भर में मशहूर हुई बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी लोगों को मुतासिर करने लगी। किताब के आखिर में ये लिखा था, फरीद की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असल कामयाबी इसके अमाल में छपी होती है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर हम सब्र, मेहनत और उम्मीद को साथ लेकर चलें तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मशल राह बन सकते हैं। फरीद की कहानी एक ऐसी मशल बन गई जो नस्ल दर नस्ल लोगों को रोशनी देती रहेगी। गांव वालों ने इस सबक को हमेशा याद रखा कि मुश्किलात आर्जी हैं, सब्र और मेहनत मुस्तकिल हैं और एक इंसान की नीयत और अच्छे अमाल हमेशा जिंदा रहते हैं।